آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ عزیزان گرامی قدر، محبت کے انوکھے رنگ ہوتے ہیں۔ محبت کے رنگ جدا گانا ہے۔ کبھی آپ کو یہ محبت بازار میں بولی کی صورت میں بکتی نظر آئے گی، کبھی بڑی توجہ کے ساتھ، کبھی یہی محبت بازار میں بکتی نظر آئے گی بولی کی شکل میں، اور کبھی یہی محبت آپ کو آرے کے نیچے چرتی ہوئی نظر آئے گی۔ بکنے آئی تو بازار مصر، بکنے آئی تو بازار مصر، بازار مصر ہے محبت بک رہی ہے۔ اور کبھی وہی محبت طائف کے بازار میں آپ کو چلتی ہوئی نظر آئے گی۔ انداز مختلف ہے۔ وہیں کبھی نظر کہاں آ رہی ہے؟ طائف کا بازار ہے اور محبت چل رہی ہے، محبت جر رہی ہے، جر رہی ہے۔ آسمان پر فرشتے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کر رہے ہیں، مالک تیرا محبوب ہے، محبوب تیرا ہے، تیرا محبوب ہے، مالک دیکھ تو صحیح نا، کہتے اسی کو تو دیکھ رہے ہیں، اسی کو تو دیکھ رہے ہیں۔ محبت کے انداز مختلف ہیں۔ بچہ زمین پر آتا ہے، پیدا ہوا، بچہ پیدا ہوا، اس نے رونا شروع کر دیا۔ پوچھا تجھے کیا ہوا ہے؟ ابھی تو تو آیا ہے، ابھی تو تو آ کے تو نے پہلی سانس لی ہے، تو نے بازو سر پہ رکھ لی، وہ کسی کو تکتا ہی نہیں، کسی طرف دیکھتا ہی نہیں، روئے جا رہا ہے۔ وہ بتا تو صحیح ہوا کیا ہے، بتا تو صحیح ہوا کیا ہے۔ اب ذرا توجہ کریں، جس کو قرب کی لذتیں ملی ہوں، جس نے اس کی قدرتوں اور شانوں کے مظاہرے کیے ہوں، اور جب اس عالم میں آ جائے جہاں قدم قدم پر ہزاروں فتنے موجود ہیں، ہزاروں محبت کے ڈاکو موجود ہیں، جب وہاں آ جائے
جہاں پر کیسے نا ایمان کو خطرہ ہو یا جان کو خطرہ ہو، جب اسے نظر آئے کہ کہیں محبوب سے دور نہ ہو جاؤں، پھر محبوب رویا کرتے ہیں۔ بڑی مثالیں ہیں، بڑی مثالیں ہیں، بہت ساری ایسی ایسی مثالیں۔ آپ دیکھیں نا قیس کو، مجنوں قیس، مجنوں کو پتا چلا ایک شتر سوار، ایک اونٹ سوار وہ لیلا کے شہر جا رہا ہے۔ وہ کہاں جا رہا ہے؟ نہ وہ خود لیلا ہے نہ وہاں کا مکی ہے، وہ جا رہا ہے لیلا کے شہر۔ پتا چلا مجنوں بھاگتا ہوا اس تک پہنچا، اسے کہتا ہے یار میری بات سن، میں نے سنا ہے کہ تو لیلا کے شہر جا رہا ہے۔ اس نے کہا ہاں۔ ان کا پھر ایسا کر، میرا ایک پیغام تو لے جا۔ وہ شروع ہوا، اس نے کہا، اس نے تو چپ ہونا نہیں، اس نے کہا یار بات سن، میں سفر بھی جاری رکھتا ہوں، جہاں تیرا پیغام جہاں ختم ہونا تو وہاں سے واپس چلے جانا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب ریت پر اونٹ کے برابر دوڑنا، وہ ریگستان کا جہاز کہلایا جاتا ہے، اور بڑا ٹھوس انداز میں اونٹ آگے سفر کیا کرتا ہے۔ اب وہ مجنوں شروع ہوا ہے کہ تو لیلا کے شہر میں جا رہا ہے، تو جا کے میری لیلا سے ملنا، اسے یہ کہنا، اسے یہ کہنا، اسے یہ کہنا۔ اب وہ اپنی داستان سنانی شروع کر رہا ہے، اور سناتے ہوئے بڑھتا چلا جا رہا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے، حتیٰ کہ لیلا کا شہر آ جاتا ہے۔ لیلا کا شہر آ جاتا ہے، پیغام ختم نہیں ہوتا۔ جس نے ساری رات اونٹ کے ساتھ دوڑایا، اور جو وہ دوڑا نا، اسی کو تو محبت کہتے ہیں، اسی کو محبت کہتے ہیں، اسی کو محبت کہتے ہیں۔ ایک اور بات ذہن میں، اب جس نے دیکھا تھا بیت المعمور، بیت المعمور کسے کہتے ہیں؟ یہ وہ کعبہ ہے جو اللہ کے عرش کے نیچے فرشتوں کے لیے بنایا گیا۔ ایک کعبہ جو زمین پر ہے، اسی کی سید میں اوپر ایک اور کعبہ ہے، اسے بیت المعمور کہا جاتا ہے، اسے بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، کائنات میں سارے سائنسدان اپنی زندگیاں لگا لیں، اپنی زندگیاں لگا لیں، ان کی نسلیں لگ جائیں، کوئی اور زمین نہیں ملے گی، کوئی اور زمین نہیں ملے گی۔ زمین وہی ہے جہاں پہ آپ اور میں رہ رہے ہیں، جو میرے مصطفیٰ کا تخت ہے وہی تو زمین ہے، وہی زمین ہے۔ اب وہ بیت المعمور ہے بالکل اوپر۔ انداز دیکھیں، محبت کا انداز دیکھیں۔ حدیث پاک سنی ہوگی کہ 70,000 صبح ہو، 70,000 شام میرے مصطفیٰ کی خدمت میں ملائکہ ہاتھ باندھے حاضر ہوتے ہیں درود و سلام پیش کرنے کے لیے۔ جس کی ایک بار حاضری کا موقع جسے مل گیا ہے، دوبارہ قیامت آ جائے گی، اس کی باری نہیں آئے گی، دوبارہ قیامت آ جائے گی، اس کی باری۔ اب مزے کی بات جو یہاں پہ، ملائکہ اب جب کعبے کا طواف کرنے کے لیے جانا ہو تو احرام زیب تن کیا جاتا ہے۔ کوئی فرشتہ کہیں سے آیا ہوگا، کوئی کہیں سے آیا ہوگا، وہ کیسا لشکر ہوگا یہ میرا اللہ بہتر جانتا ہے۔ 70,000 صبح، 70,000 شام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور بیٹے اس کو دیکھو پیچھے سے کوئی مسئلہ ہے۔ اب آپ میری طرف متوجہ ہیں،
70,000 فرشتے کو ایک وقت میں بیت المعمور کا طواف کرنے کی اجازت ملتی ہے. کتنی؟ ایک بار میں 70,000 فرشتہ بیت المعمور کا طواف کرنے جاتا ہے. اور ہم نے یہاں جانا پروٹوکول کیا ہے؟ وہی میقات سے پہلے احرام باندھو. وہ بھی احرام زیب تن کرتے ہیں جو ان کی شان کے لائق. اور پھر بیت المعمور کا جب طواف کر لیتے ہیں اللہ حکم دیتا ہے اب بیت اللہ کا طواف کرنے زمین پر چلے جاؤ. فرشتے یہ پوچھتے نا کہ مالک کس زمین پر جائیں؟ اگر کوئی اور زمین ہوتی کوئی اور زمین ہوتی تو فرشتے سوال کرتے مالک کدھر جائیں، رستہ تو بتانا. لیکن فرمایا کہ نہیں، جاؤ زمین پر جاؤ. ہو سکتا ہے ہماری زمین کے مشابہ اور سیارے ہوں، ہو سکتا ہے وہاں پہ بھی مخلوقات ہوں، وہاں پر بھی اللہ کا گھر ہو سکتا ہے، منکر نہیں ہے. لیکن جسے بیت اللہ کا نام دیا اور جس کو تخت بنایا میرے مصطفیٰ کے لیے، اسے زمین یہی زمین ہے جہاں ہم رہ رہے ہیں. اور وہ بیت اللہ کعبۃ اللہ کی بات کی جاتی ہے. اب وہ جو فرشتے 70,000 ہیں وہ بیت المعمور کا طواف کرنے کے بعد وہ فرشتے وہاں سے آ کر بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں. عزیزان گرامی قدر، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اب جب بندہ گھر سے نکلتا ہے عمرے کے لیے، حج پہ جا رہے ہیں نا، پروٹوکول دیکھیں. 2 بندے جا رہے ہیں حجاز مقدس. ایک جا رہا ہے جو کام کی نیت سے جا رہا ہے، عمرے کی نیت سے نہیں ہے. وہ جا رہا ہے کام کی نیت سے. اس نے نہ تو کوئی احرام پہنا ہے. انہوں نے کہا جی میری تو فلائٹ اترنی ہے کہ اس کہتے ہیں وہاں پہ دمام میں یا ریاض میں یا جو بھی. جی میں نے تو ادھر جانا ہی نہیں. وہ احرام نہیں پہن رہا. سعودیہ میں جا رہا ہے. ایک جا ہی جدہ جا رہا ہے. وہ بھی احرام نہیں پہن رہا. وہ کہتا ہے جی میں تو کام کے لیے آیا ہوں، جب وقت ملے گا جا کے عمرہ کر لیں گے. اور ایک وہ ہے، ایک ہی فلائٹ میں دونوں ہیں، جو عمرے کی نیت سے جا رہا ہے، میں نے اللہ کے گھر کی زیارت کرنی ہے. اس کے لیے پروٹوکول بدل گیا کہ احرام پہن بھائی. یہ دستار تھی، حکم ہوا اتار کے رکھ دے. اتنی لمبی تسبیح جو کبھی مختلف اذکار اسم اعظم کے کیا کرتا تھا، درود و سلام کے کیا کرتا تھا. فرق رک جا، تو بیت اللہ کی زیارت کے لیے جا رہا ہے تو کیا کروں؟ ان کا اب پروٹوکول تبدیل ہو گیا ہے تو ذکر بھی تبدیل ہوگا. اب کیا ہے؟ اب پڑھ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. نظام بدلا. اچھا ابھی احرام بھی نہیں پہنا، سفر کے لیے گھر سے شروع ہوا ہے. ہمارے رواج یہ ہے نا، ہم نے سارا کچھ اوکے کرنے کے بعد ایئرپورٹ پر احرام باندھنا ہوتا ہے. ہمارا طریقہ بن چکا ہے، گھر سے بھی باندھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. اب گھر سے نکلا ہے، پاؤں میں کینچی چپل ہے، وہی پرانے کپڑے، کینچی چپل ہے پاؤں میں، وہی پرانے کپڑے. کوئی نذیر، کوئی بشیر، کوئی شبیر، کوئی ریڑی لگانے والا، کوئی پرچون کا کام کرنے والا، کوئی کہیں کے پی این، وہ کوئی کہیں پر ڈیوٹی دینے والا، لیکن پاؤں میں بھی کینچی چپل ہے. انداز بدل گیا. فرمایا اب تو گھر سے نکلا ہے میرے گھر کی زیارت کے لیے. اب پروٹوکول بدل گیا، محبت کا انداز بتایا ہے، ادیب ہوتا ہے.
اب فرمایا یہ اب جتنے بھی قدم اٹھائے گا ہر قدم برکات کا ذریعہ ہوگا. اب جب تک دوبارہ گھر آ نہیں جاتا جو دعا کرے گا میں قبول کروں گا. یہ ہے سفر محبت، یہ ہے سفر محبت. اب نکلا سفر پہ ہے، انداز بدل گیا، انداز بدل گیا. چلو پہنچا، طواف کیا. جب عمرہ کر لیا میرا اللہ گناہوں سے پاک کر دیتا ہے. اچھا فرشتوں نے تو کوئی گناہ نہیں کیا، وہ پہلے بیت المعمور کا طواف کر کے آئے، پھر بیت اللہ کا آ کے طواف کیا. اب تو یہاں پہ اللہ کے 2 گھروں کا طواف ہو گیا، اللہ کے 2 گھروں کا طواف ہو گیا. کتنی برکات کا ذریعہ ہوگا. اس کے بعد پھر حکم ہوتا ہے کہ اب میرے محبوب کے روزے کی زیارت کے لیے جاؤ. حضور فرماتے ہیں کہ جس نے آ کے طواف کیا، سعی کی، منا مزدلفہ عرفات وغیرہ گیا، اس نے آ کے حج مکمل کیا یا عمرہ مکمل کیا، اس نے مجھ سے ملاقات نہ کی، میرے گھر کی زیارت نہ کی، مجھ سے ملنے نہیں نہ آیا، اس نے میرے سے جفا کی، اس نے میرے سے جفا کی. اب فرشتے تو جفا کریں گے نہیں، وہ کیا کریں گے؟ وہ جو صبح چلے تھے 70,000 طواف کرنے کے لیے، وہاں سے طواف کیا، بیت اللہ کا طواف کیا، اور اس کے بعد میرے مصطفیٰ کے دربار میں حاضر ہو گئے. ہم بھی جاتے ہیں نا تو ہاتھ باندھے ہم حضور کی بارگاہ میں وہاں عرض کرتے ہیں، حضور میں ہوں وہ ایک بے نام سا مسافر، ڈرا ڈرا سا وہ سہما سہما، شرم سے اپنی نظر جھکائے جو آ رہا ہے، قدم قدم لڑکھڑا رہا ہے، حضور میں ہوں. وہ آئے کیسے، اپنا چہرہ دکھائے کیسے، شرم کے مارے جو دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا رہا ہے، حضور میں ہوں. پنجابی چ میں کہہ لو، مینوں ساکو کوجی ویکھ نہ چھڈوے، ساکو کوجی ویکھ نہ چھڈوے، تساں بھلیاں دے ہاتھ لاجوے. حضور آ گئے. اور پھر حدیث پاک میں ہے وہ نورانی فرشتے جب سلام کرتے ہیں نا، وہ حضور کی قبر انور سے اپنے پروں کو مس بھی کرتے ہیں، اپنے پروں کو حضور کی قبر انور سے مس کرتے ہیں، جس سے ان کو برکات حاصل ہوتی ہے، جس سے ان کو برکات حاصل ہوتی ہیں. محبت کا انداز جدا گانا. میرا خیال ہے، میرا اپنا ذاتی خیال ہے، ہو سکتا ہے کہ کسی کو بات نہ پسند آئے، لیکن جب آپ نے اور میں نے، ہماری روحوں نے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی نا کہ مالک تو نے کہا ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، مالک محبوب کے دروازے پر جانا چاہتے ہیں، پروٹوکول حج و عمرہ بنا دیا. اور جب فرشتوں نے کہا کہ مالک محبوب کے در پہ حاضری چاہتا ہوں، تو فرمایا جانا ایڈا سوکھا ہے. ایک رستہ بتایا، پہلے اس رستے سے گزر، یہ رستہ محبت ہے، یہ وہ راستہ ہے جو در مصطفیٰ پہ جاتا ہے، یہ وہ راستہ ہے وہ در مصطفیٰ پہ جاتا ہے. تو محبت کا ایک انداز اور بھی ہے. وہ انداز کیا ہے اللہ کا خلیل، ہے اللہ کا خلیل، اور ساتھ ہے اللہ کا ذبی. 2 بندے بلند مقام والے اور دونوں نبی
دو نبی، دو اشخاص وہاں پہ، دو شخص موجود ہیں، دونوں بلند مقام والے، دونوں نبی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میرا گھر تعمیر کرو، اللہ فرماتا ہے میرا گھر تعمیر کرو۔ اب محبت کا ایک تقاضا ہے، بھئی درے جانا بھی تو چاہیے نا۔ محبوب کی تلاش جب اپنے عروج کو پہنچی، محبوب کی تلاش جب اپنے کمال کو پہنچی، میرے رب نے جب چاہا کہ مزید نواز دیا جائے، مزید نواز دیا جائے، تو کہا اے خلیل آ، تیری محبت قبول ٹھہری، آ میرا گھر تعمیر کر، آ میرا گھر تعمیر کر۔ مالک کہاں تعمیر کروں؟ ایک بدلی کا ٹکڑا آتا ہے، وہاں پر جہاں سایہ فگن ہوتا ہے، بنیادیں ڈالی جاتی ہیں، نیچے سے بیت اللہ کی بنیادیں نکل آتی ہیں، نیچے سے بیت اللہ کی۔ آپ نے اللہ کا گھر اپنی مرضی سے نہیں بنایا، اس کی ایک اور تاریخ ہے پوری کہ تعمیر کعبہ کب ہوئی، کتنی بار ہوئی، کیا کیا ہوا۔ یہ تو وہ جو بنیادیں تھیں نا، اسی کے اوپر دوبارہ دیواروں کو اٹھایا گیا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، وہ دیواریں دیواروں پر اٹھائی ہیں، گھر وہی ہے۔ اب گھر وہی ہے۔ جب محبت کو کمال ملا تو انعام میں حکم دیا کہ پیارے خلیل میرا گھر تعمیر کر۔ جب گھر بن گیا نا تو اس کو بسانے کی بات آئی، اس کو بسانے کی بات آئی۔ اب گھر تعمیر کر لیا تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ پہلی دعا کی، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اب ایک اور دعا بھی کی۔ اچھا یہاں پہ یہ بڑا عجیب معاملہ ہے، ہم کسی کے پاس دعا کروانے چلے جائیں نا، کسی ولی کے پاس، کسی اللہ کے بندے کے پاس، ہم پہ کئی فتوے لگ جاتے ہیں، لو جی آپ منگو تو اڈی نہیں سندا، میں کہا بھائی سندا ہے مندا نہیں، منان جوگے ہوندے، سندا اللہ معاف کرے جس دے ذہن دے وچ بھی یہ گمان ہے کہ مالک نو ساڈے تو تہاڈی ہر تحریک تو واقف ہے، پوریاں شاناں نال، پوریاں عزتاں نال، پورے جلال نال، پورے کمال نال۔ اب پیارے خلیل بیٹے کو فرماتے ہیں پترا دعا مانگ چھڑیے، دعا مانگ چھڑیے، آن والیاں نسلاں نوں پتہ لگ جائے دعا منگنی تے منگوانی نبیاں دی سنت ہے، دعا منگنی تے منگوانی نبیاں دی سنت ہے۔ پہلی دعا کیتی، دوسری دعا کیتی، تیسری دعا، جب روح دی پرواز بلندی تے گئی، سامنے میم ہے تے میم دال لکھا نظر آیا۔ محبت نو جدو اوج کمال ملیا تے جدو میم ہے تے میم دال لکھا نظر آیا، روح نو مستی آ گئی، روح نو مستی آئی۔ کیا مالک تیرے کولو تیرے کعبے دی مزدوری کچھ نہیں منگدا، مزدوری منگدا ہے نا، حالانکہ ایتھے تے گل تا ہے ہی نہیں مزدوراں دی، ایتھے تے حبیب اور خلیل دی گل ہے، رب دی تے او دے خلیل دی گل ہے، ایتھے تے ہور گل ہی کوئی نہیں۔ مالک تیرے کعبے دی مزدوری کچھ نہیں منگدا۔ رب مسکرا کے فرماندا ہے یار خلیل منگ، یار یاراں تو منگدے رہندے نے، منگ تے صحیح،
نہیں مالک نہیں کچھ نہیں منگتا. او منگ تے صحیح. رب نہیں جاندا خلیل منگنا کی چاہتا ہے, لیکن منگ کیا مالک جو منگا گا دیویں گا؟ جو منگا گا مالک اپنے واسطے نہیں منگتا پیا, بس تو کیا ہے نا ادعونی استجب لکم, میرے بندو میرے تو منگو. تمہارے کیا ہے نا کہ ہن تو منگ تے میں جڑا گھر بنایا ہے اینو وسان والا منگنا چاہنا. میں چاہنا بھی او دے دے جڑا اینو وساوے, مینوں اے دے دے جڑا رکھیا ہی نا اے دے دے. رب فرماندا ہے پیارے خلیل دیاں گا, تیری نسل چو دیاں گا, تیری نسل چو دیاں گا. یہ سفر محبت چلے ہے. اور پھر اللہ نے عطا کیتا, محبوب دی جلوہ کری ہوئی. اسی مسجد اقصی والے منہ کر کے نماز پڑھ دیں, گل کا دی ہوئی ہے کعبہ وسان دی, گل ہوئی ہے کعبہ وسان دی. اسی مسجد اقصی والے منہ کر کے نماز پڑھ دیا تو حضور نے بار بار آسمان والے ویکھے, اور محبوب اپنے محب نو ویکھے تو محبوب تو ویسے ہی اندر تے محب تو واری ساری ہو جاتا ہے. اللہ نے قرآن وچ آیت اتار دیتی, قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها فول وجہک شطر المسجد الحرام, فول وجہک شطر المسجد الحرام. سونیا تہاڈا بار بار چہرہ آسمان والے بلند ہوندے ویکھدے پے. پھر حکم ہوندا ہے محبوب تہاڈا دل کردا نا مسجد حرام والے منہ کریے, چل پھر کر لے, چل پھر اپنا منہ سونیا مسجد حرام والے کر لے. مسجد حرام دی بھی سنی گئی, مسجد حرام دی بھی سنی گئی کہ محبوب دا مکھ مسجد حرام والے ہو گیا, محبوب دا مکھڑا مسجد حرام والے ہو گیا. بس او ادھر دا منہ دا ادھر جانا, اور کائنات دا قبلہ, کائنات دا بیت اللہ, اللہ نے ساڈے سارے واسطے اس نو برکت دی جگہ بنا چھڑیا ہے. اے سارا سفر محبت ہے, اے سارا محبت دے انداز اپنے اپنے ہوندے نے. دعا ہے اللہ اس محفل پاک نو قبول فرمائے, آئندہ حاضری دا ذریعہ بنائے. اللہ ساڈے دین دنیا اول آخر ظاہر باطن اچھے کرے, عزت آبرو اندر برکتاں عطا کرے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.